سن 1006 میں اپریل کا مہینہ تھا۔ میں سوچ سکتا ہوں کہ ابن سینا وہاں پر شاید آسمان کی طرف رات کے وقت دیکھ رہے ہوں۔ ابن سینا کو پتا ہوگا کہ آسمان پر ستارے کون کون سے موجود ہیں، لیکن اس اپریل کو سن 1006 میں انہوں نے غور کیا کہ ایک نیا ستارہ وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ وہ ستارہ پہلے وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ابن سینا نے اس چیز کو نوٹ کیا، بلکہ صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ وینس سے بھی کہیں زیادہ برائٹ ہے۔ چاند جتنا تو نہیں، لیکن سمجھیں کہ چاند سے چوتھائی برائٹنس کا یہ ستارہ تھا۔ انہوں نے اس کو نوٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ جو ہے یہ کوکب من الکواکب، یعنی یہ ستارہ ہے ستاروں کا، اتنا یہ برائٹ ستارہ تھا۔ یہ بات تو ابن سینا نے نوٹ کی 1006 میں، لیکن آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ خالی ستارہ نہیں تھا، بلکہ وہ تھا سپر نووا۔ آئیے میرے ساتھ سائنس کے اڈے پر آج بات کرتے ہیں کہ ابن سینا نے یہ کیا چیز دیکھی تھی سن 1006 میں۔ ستارے انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک طرح سے اہمیت رکھتے رہے ہیں۔ پہلے خیال یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے اس سے انسانوں کی زندگی کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ تھی اسٹرالوجی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیال رکھتے تھے کہ آسمان پر چیزیں بدل تو نہیں رہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ ان ستاروں کا انسانوں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن آج سے 1000 سال پہلے یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی۔ آپ کنٹرول چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہماری ان زندگی کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں۔ کائرو میں ایک اسٹرانومر تھے، فزیشین اسٹرانومر علی ابن رضوان۔ وہ اپریل 1006 میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور انہوں نے غور کیا کہ ایک نیا ستارہ وہاں پر آیا ہے۔ علی ابن رضوان آلریڈی ایک اسٹرالوجی کا ٹیکسٹ تھا جو ایک رومن فلاسفر پہلی سنچری میں ٹالمی کے نام سے وہ اس نے لکھی تھی۔ وہ کتاب کا نام تھا ٹیٹرا ببلوس۔ علی ابن رضوان اس کے اوپر کامنٹری کر رہے تھے 1006 میں۔ انہوں نے اس کامنٹری کے اوپر، کیونکہ وہ کتاب اسٹرالوجی کے بارے میں تھی، انہوں نے اس کے اوپر نوٹ کیا کہ ایک نیا ستارہ آسمان پر آیا ہے، اور اس کی انہوں نے ڈیٹیلز بھی دیں کہ یہ 3 مہینے تک، تقریباً 3 مہینے تک وہ ستارہ موجود رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ فینٹ ہو گیا اور پھر نظر آنا بند ہو گیا۔ وہاں سے کائرو سے کچھ 100 میل کے فاصلے پر ابن سینا موجود تھے۔ وہ وہاں پر ایک شہر ہے کاف کے نام سے، جو آج کل ازبکستان ہے وہاں پر ہے، بلکہ اس شہر کا نام اب بیرونیہ ہے۔ جو اسٹرانومر تھے البیرونی، وہ ان کے نام پہ۔ ابن سینا نے بھی وہی ستارہ دیکھا اسی وقت جس وقت علی ابن رضوان نے وہ ستارہ دیکھا تھا۔
ابن سینا نے اور چیزیں بھی اس میں نوٹ کی. انہوں نے ایک چیز یہ بتائی کہ شاید اس کا رنگ بھی تھوڑا سا بدلا ہے 3 مہینے کے اندر. کہا کہ شروع میں وہ ہلکا سا ہرے رنگ کا تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی روشنی کم ہوتی گئی اور پھر وہ سفید رنگ کا ہو گیا. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ تو 1006 میں لکھی گئی تھیں. یہ ستارہ کیا تھا؟ آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ ستارہ جو علی ابن رضوان، ابن سینا اور چائنا میں اسٹرانومرز تھے یا جاپان میں اسٹرانومرز تھے، کچھ یورپ میں بھی تھے، ان سب لوگوں نے یہ جو 1006 میں یہ ستارہ دیکھا تھا وہ تھا سپر نووا. اب سپر نووا کیا ہے؟ سپر نووا کی مختلف قسمیں ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ جو فیملیئر ہے یا آپ کو شاید آپ کو پتہ ہو وہ یہ کہ اگر ایک ستارہ ہمارے سورج سے تقریباً 10 گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ میس میں ہو، جب اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو وہ ایک بڑے ایکسپلوژن میں ہوتا ہے. اس ایکسپلوژن کو ہم سپر نووا کہتے ہیں. مگر اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے ٹائپ 2، رومن نیومرل 2 سپر نووا. یہ جو ابن سینا نے جو ستارہ دیکھا تھا وہ ٹائپ 2 سپر نووا نہیں تھا. ابن سینا نے جو ستارہ دیکھا تھا وہ آج ہم اسٹرانومرز کو کہتے ہیں ٹائپ 1A. ٹائپ 1A سپر نووا کیا ہے؟ اس میں ایک وائٹ ڈوارف شامل ہوتا ہے. وائٹ ڈوارف جو ہے وہ ایک طرح کا ڈیڈ سٹار ہے. ہمارا سورج جو آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے، آج سے 4 بلین سال یا 4.5 بلین سال کے بعد جو ہے اس کی زندگی کا اختتام ہوگا. اور اس کے آخر میں جو چیز بچے گی وہ ایک کور ہوگا جو تقریباً زمین کے سائز کا ہے. اور اس کور کی جو ڈینسٹی ہے وہ اتنی ہوگی جیسے ایک ایٹم کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بچا ہوا ہوتا ہے اس کی وہ الیکٹرانز جو ہیں اتنی ڈینس ہے کہ وہ الیکٹرانز اس کے پریشر کو روکتی ہیں کہ اس کے آگے وہ کولیپس نہ کر سکے. اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران ڈی جنریسی. اب ہمارے سورج کے ساتھ میں کوئی اور ستارہ موجود نہیں. یہ جو وائٹ ڈوارف بنے گا وہ پھر کروڑوں سال تک وہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا، ٹھنڈا ہوتا رہے گا، ٹھنڈا ہوتا رہے گا اور ایونچولی وہ ہمیں نظر آنا بند ہو جائے گا اور اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں اس اسٹیج کو بلیک ڈوارفز. لیکن ایک انڈین امریکن اسٹرانومر تھے سبرامنیم چندر شیکھر. انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ جو وائٹ ڈوارف کی ڈینسٹی ہے، یہ جو اس کو الیکٹرانز اس کو روکتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر اور مٹیریل ڈالیں، یہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ مٹیریل کہاں سے آئے گا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر اور مٹیریل ایڈ کریں اور میس ایڈ کریں تو اگر اس کا میس 1.4 گنا ہمارے سورج کے میس سے زیادہ ہو جائے تو وہ وائٹ ڈوارف جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا. تو یہ ایک چندرا شیکھر کی لمٹ تھی، اس کو آج ہم کہتے ہیں چندرا شیکھر لمٹ. اور سبرامنیم چندرا شیکھر کو ایکچولی نوبیل پرائز ملا تھا 1983 میں. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کسی طرح سے اس وائٹ ڈوارف کے اوپر مٹیریل ایڈ کریں اور اس کا میس جو ہے وہ 1.4 گنا زیادہ ہو جائے ہمارے سورج کا تو وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا. اور اس ایکسپلوژن کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 1A سپر نووا. تو سوال یہ ہے کہ وہ میس کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہماری کائنات میں، ہماری کہکشاں میں زیادہ تر ستارے جو ہیں وہ بائنری ستارے ہیں، یا تقریباً آدھے سے زیادہ ستارے جو ہیں وہ کمپینینز ہیں، اس میں 2 یا 3 ستارے ایک دوسرے کے گرد آربٹ کر رہے ہیں. ہمارا سورج جو ہے اس میں خالی ایک ہی ستارہ ہے، لیکن بہت ساروں میں بائنری سٹارز ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک وائٹ ڈوارف ہو اور اس کے برابر میں ایک نارمل ستارہ ہو تو یہ جو وائٹ ڈوارف ہے اس کی ڈینسٹی کی وجہ سے وہ مٹیریل کھینچ سکتا ہے دوسرے ستارے سے اور اس وائٹ ڈوارف کا مٹیریل کا میس جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اگر وہ 1.4 گنا زیادہ ہو جائے میس ہمارے سورج کا وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا. یہ جو ابن سینا والا 1006 کا جو ستارہ تھا وہ خیال یہ ہے کہ وہ خالی ایک وائٹ ڈوارف نہیں
बल्कि जो उसके गिर्द दूसरा सितारा था वो भी वाइट ड्वार्फ बन चुका था, और ये दोनों वाइट ड्वार्फ एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे थे। और अगर दो हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से वो ऑर्बिट कर रहे हों, तो एस्ट्रोनॉमर्स की कैलकुलेशंस के हिसाब से उनका ऑर्बिट कम होता जाएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल वेव्स में वो जाएंगी, और इवेंचुअली वो दोनों वाइट ड्वार्फ्स जो हैं वो एक दूसरे से मर्ज होंगे, और जब वो मर्ज होंगे तो उनका मास 1.4 गुना हमारे सूरज से मास से ज़्यादा हो जाएगा, और वो एक एक्सप्लोजन होगा। ये एक्सप्लोजन जो 1006 में हुआ था, आज हमें पता है कि वो एक टाइप 1A सुपरनोवा था। ये 1965 में उसको हम कहते हैं सुपरनोवा रेमनेंट। जो सुपरनोवा, जो वाइट ड्वार्फ का मटेरियल था, जो बचा खुचा मटेरियल, वो हमने डिटेक्ट किया। ये मेरे पीछे तस्वीर है, एक कंपोजिट है, ये एक्स रेज और ऑप्टिकल इमेजेस का, और ये जो मटेरियल है ये एक्सपैंड कर रहा है, और इसके पीछे एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब से ये एक्सपैंड कर रहा है कि आज वो इतना बड़ा शेल बन चुका है। ये शेल तकरीबन 70 के करीब लाइट ईयर्स के बड़ा है, और कैलकुलेशंस के हिसाब से पता चलता है कि एग्जैक्टली ये अगर आप इसको दोबारा से रिवर्स करें टाइम, तो ये 1006 सन 1006 तक जाएगा। तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन यहाँ से ज़मीन से तकरीबन 7000 लाइट ईयर्स के फासले पर हुआ था, और 1006 में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दुनिया में उसको देखा। इब्ने सीना ने उसको नोट किया, अली इब्ने रिदवान ने उसको नोट किया, यमन में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने वहाँ पर नोट किया। लेकिन आज ये हमें उसके बारे में और डिटेल्स पता चलती जा रही हैं, और एक ख़ास बात टाइप 1A सुपरनोवा की ये है कि आज ये हमें डिस्टेंस बताते हैं यूनिवर्स में। टाइप 1A सुपरनोवा हमेशा एक ही तरह से ब्राइट होते हैं और एक ही तरह से वो फेंट होते हैं। इसकी वजह से आज हम उनको यूज़ करते हैं डिस्टेंस इंडिकेटर में, और इन टाइप 1 सुपरनोवा की वजह से आज हमें ये पता है कि हमारी यूनिवर्स, हमारी कायनात ना सिर्फ फैल रही है बल्कि वो एक्सेलरेट हो रही है, जिसको हम कहते हैं डार्क एनर्जी। ये चीज़ हम कभी और बात करेंगे कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन आज मैं खाली आपको इस सुपरनोवा रेमनेंट के पास छोड़ता हूँ। और सोचने की चीज़ ये है कि वो चीज़ें जो आज से 1000 साल पहले कि लोगों ने नोट की, वो आज भी हमारे काम आ रही हैं, और आज भी वो हमें अपने कायनात के राज बता रही हैं। सुपरनोवा 1006 में हुआ था, आज हमें उसके बारे में पता चल रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन हम अपनी कायनात के बारे में बता रही हैं। मैं हूँ यहाँ पर सलमान हमीद, साइंस के अड्डे के साथ।